الحمدللہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، اتنی بات وہ لوگ جو برابر واز سنتے ہیں انہیں یاد ہوگی۔ اس سے پہلے جو جمعۃ المبارک تھا میں نے یہی پڑھا تھا۔ ہم اسی آیت پاک سے روشنی حاصل کر رہے تھے اور اسی کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے، لیکن ابھی میں اس آیت کریمہ کی توضیح اور تمہید سے بھی نہ گزرا تھا کہ وہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ یہاں ہمارا دو کام ہے۔ ممبر سے آپ کو کچھ علم حوالے کرنا ہے اور محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے۔ تو ہمیں دونوں چیز کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ علم جو دھیرے دھیرے اٹھتا جا رہا ہے وہ بھی کسی طرح سے کچھ بندوں تک پہنچ جائے، وہ نماز جو بیچارے ادا کر رہے ہیں وہ بھی وقت پر ادا ہو جائے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ تقریباً ہر ترجمہ کرنے والے نے یہی کیا ہے کہ سست نہ پڑھو اور کم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس سے زیادہ ترجمہ نہیں کیا، آپ ترجمہ دیکھیں گے تو بس اتنا ہی ملے گا، لیکن اس میں بڑی تفصیل ہے، وہ علماء اور طلبہ جانتے ہیں کہ سرکار نے ایک بات ارشاد فرمایا کہ تمام قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی اس طرح سے جیسے بھوکے کھانے پہ بلائے جاتے ہیں۔ یا ان کو ختم کر دو۔ تو صحابہ نے بڑی حیرت سے عرض کیا کہ کیا حضور اس وقت ہم بہت کم ہوں گے کیا؟ فرمایا نہیں، تم بہت کم نہیں ہوں گے بلکہ بہت زیادہ ہوگے۔ یہ صحابہ سے حضور کیا اس دن ہم بہت کم ہوں گے جب تمام قومیں مل کر کے ہم کو مٹانے کی فکر کریں گے، تو کیا ہم بہت کم ہوں گے کیا؟ فرمایا بل انتم کثیر، ہم بہت ہو گئے۔ پھر تو ان کی اور حیرت بڑھ گئی صحابہ کہ جب ہم تھوڑے سے ہیں تو کوئی ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہوتا ہے، اس وقت ہم زیادہ ہوں گے تو کیسے لوگ ہم کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گے؟ فرمایا اس دن تم بہت ہو گئے۔ جب ان کی حیرت بہت زیادہ بڑھ گئی صحابہ، ایسا کیوں ہونے جا رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تم زیادہ ضرور ہوگے اس وقت، لیکن انتم کا غصہ سیل، جیسے سیلاب میں تنکا بہتا ہے اس طرح سے بہو، کچرا ہو جاؤ گے۔ میں بہتا ہے، کچرا بہتا ہے، اس طرح ہو جاؤ۔ پھر اور ان کی حیرت پڑی، ایسا کیوں ہو جائے گا؟ ایسا کیوں ہو جائے گا؟ اب تو حیرت کی انتہا ہی نہیں تھی، جیسے کچرا سیلاب میں بیٹھے اس طرح بہیں گے، جس کی کیا وجہ، کیا بات ہے؟ اب اور ان کی حیرت پڑی صحابہ کی، لہٰذا حضور نے وہ حیرت دی ان کی دور کر دی۔ فرمایا اللہ تمہارے اندر وہن پیدا کرے، یہی تہنوں میں وہن ہے جو ہے، ولا تہنوں میں یہ وہن ہے، واو ہائے ہوس اور نون، جس کو آپ چھوٹا ہے کہتے، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، لیکن یہ عوام کی وجہ ہے۔ تو میں تمہارے اندر جو ہے وہن پیدا ہو جائے۔ تو صحابہ اگرچہ بہت، ان میں سے کچھ تو بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن کچھ تو بہت پڑھے لکھے تھے، بہت قابل تھے، اپنی تمام تر قابلیت کے باوجود وہ وہن نہیں سمجھ سکے۔ تو آپ کو تو کچھ نہیں آتی، عربی آتی ہے، نہ فارسی آتی ہے، ٹھیک سے اردو بھی نہیں آتی، اردو کو بھی اردو بنا دیا ہے، تو کیا سمجھو کہ وہن کیا ہے؟ تو ان کی سمجھ میں بھی وہن نہیں آیا۔ فمل وہن یا رسول اللہ، اب صحابہ نے پوچھا حضور یہ وہن کیا چیز ہے؟ وہن کیا چیز ہے؟
کیا حضور نے تعریف فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. کہا بہن یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں لوگ لت پت ہو جائیں اور عزت کی موت کو ناپسند کریں. صرف جینے کی فکر ہو, عزت سے جیو چاہے بے عزتی کے ساتھ جیو, جیے جاؤ بس. صرف جینے کی فکر ہوگی, عزت سے جینے اور عزت سے مرنے کی فکر نہیں, صرف جینے. حب الدنیا و کراہیت الموت, یہ ہے وہن. اسی لیے جب حضور نے اسلام پیش کیا تھا تو اس دنیا کو حضور نے اتنا بیان کیا کہ صحابہ اس دنیا سے بے رغبت ہو گئے. اس کی اتنی مذمت کی حضور نے اس دنیا کی, اتنی مذمت کی, اور آخرت کی اتنی تعریف کی کہ سب کو آخرت کی فکر ہو گئی. حدیث پاک میں کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں کہ تم اب کلمہ پڑھ کے شرک کرو گے, یہ سب کچھ مجھے ڈر نہیں. حضور کو اس کا ڈر نہیں. بخاری شریف میں بھی ہے, دوسری کتب صحاح میں ہے, اس بات کا تم سے ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے اس کے بعد کلمہ پڑھ, لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی, تم اس پر چھپ پڑو گے بالکل ہاتھ دھو کر. کس طرح سے اس کو جمع کریں اور بلے بلے ہو جائے. لاہور بلے بلے کی فکر میں کہ ہماری تو بلے بلے ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم چھپ پڑو گے. عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے کوفہ کو علم سے بھر دیا تھا, اور علم والا وہی ہے کہ اپنے ہو سکے تو اپنے شہر کو علم سے بھر دے. وہ بہت علم والا ہے تو دنیا کو اپنے علم سے بھرے گا. تو کوفہ کو انہوں نے علم سے بھر دیا تھا. ایک دن تابعین کا بہت بڑا مجمع آپ کے سامنے تھا اور آپ خطاب فرما رہے تھے. دوران خطاب آپ نے فرمایا تابعین کو, جو کہ عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں جو سامنے مجمع تابعین تھے, ان کو فرمایا انتم, عربی میں خطاب چل رہا تھا, انتم اکثر صلاۃ و صیاما و اجتہادا من اصحاب رسول اللہ. تم لوگ نماز میں, روزے میں اور دینی دوڑ دھوپ میں صحابہ سے کچھ زیادہ ہو. اب تو تابعین کی خوشی کی کوئی حد ہی نہیں رہی. اتنا جلیل القدر صحابی ہماری ساتھ, یہاں تو ہر ایک کو پڑی ہے کہ ہم صحابی ہو جائیں, اور کہہ رہے صحابی سے تم زیادہ ہو نماز میں, روزے میں اور دینی دوڑ دھوپ میں. اب تم کچھ زیادہ ہو. بہت خوش ہو رہے تھے. ہاں لیکن سنو تو, بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. وَلَٰكِنَّهُ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ, ذرا کان کھول کے, لیکن صحابہ تم سے بہت اچھے تھے. دیکھا آپ نے, یہاں سب نماز پڑھ کر کے اتنے اچھے ہو گئے, جاہل تو اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں صحابی کا جیسا ہو گیا. اور کچھ لوگ تو 2-4 سجدہ کر کے جبریل امین کی راہ دیکھتے کہ راستے میں کہیں آ رہے ہوں گے جبریل امین ملنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ. کچھ بیوقوف ہی سمجھتے کہ 2 سجدہ کریں گے تو جبریل امین آتے ہوں گے ملنے کے لیے. ہاں لیکن وہ تم سے تو بہت اچھے تھے, تم سے بہت اچھے تھے. اب تو یہ فکر میں پڑے تابعین, بہت فکر میں, کیونکہ سمجھ سے باہر تھا. یہ نماز ہماری زیادہ لگ رہی ہے آپ کو, روزہ ہمارا زیادہ لگ رہا ہے آپ کو, دین میں دوڑ دھوپ. ہلو 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 لما یا ابا عبد الرحمن, ہلو ہلو عبد الرحمن کے عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے. اللہم صلی علی محمد. کہا اے ابو عبد الرحمن, ایسا کیوں ہے کہ صحابہ ہم سے بہت اچھے تھے. اللہم صلی علی محمد. جب ادھر سے ہوا سوال تابعین کی طرف سے, ان کے یہاں کبھی کبھی بعض میں سوال جواب چلتا رہتا تھا. ابھی بھی علمی محافل میں کہیں سوال جواب چلتا رہتا ہے, سوال بھی ہوتا ہے جواب بھی ہوتا ہے, اور کہیں تو کہتے اچھل کے کہہ دو, مچل کے کہہ دو, کھڑے ہو کے کہہ دو, اللہم صلی علی محمد. بس واہ واہ کرانے کی فکر. تو وہ خالص علمی محفل تھی, سوال جواب چل رہا تھا. جب انہوں نے پوچھا لما یا ابا عبد الرحمن, آیا ابو عبد الرحمن ایسا کیوں, وجہ کیا ہے اس کی, لما یا ابا, تو وہ ایک ہی لفظ کہتے نا تو سب جواب ہو جاتا. آج ہم سے کوئی پوچھے یا آپ سے پوچھے یا کسی علم والے سے پوچھے کہ صحابہ ہم سے کیوں اچھے تھے, تو ہم سب کہتے ہیں کہ کس کی حضور کی زیارت کی تھی, ایمان لائے تھے اور ایمان پر خاتمہ ہوا. بس اللہم صلی علی محمد. زیادہ نہیں, صرف ایک نظر بھی جس نے حضور کو دیکھ لیا ایمان کے ساتھ, وہ نظر ایسی ہے کہ برسوں اس کو سلام کرتے رہتے ہیں ہم آپ. جسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا وہ نہ ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. زیادہ نہیں, بس ایک نظر, جیسے وحشی نے دیکھا تھا. اس لیے کہ حکم تھا کہ ویسے ہمارے سامنے کم آؤ, اس لیے کہ چچا حمزہ کی حالت ہے. تو ایک نظر بھی حضور کو دیکھ لیا نا, وہ اتنا اونچا ہو گیا کہ کوئی ولی جو ہے اس کے تلوے تک نہیں, پاؤں کے تلوے تک نہیں پہنچ سکتا. جواب یہ ہو سکتا تھا, لیکن یہ جواب نہیں دیا عبداللہ بن مسعود. جو ہم آپ دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے, انہوں نے وہ نہیں دیا. حالانکہ جواب ہے,
لیکن یہ جواب انہوں نے نہیں دیا. ایسا جواب دیا وہ کہ رہتی دنیا تک یاد رکھنے کے لیے اور آب زر سے لکھنے کے لائق جواب یہ دیا بہت مختصر ہے. کانوا ازہد فی الدنیا وارغب فی الآخرہ. یہ جواب تم صحابہ کو پوچھو. صحابہ جس کو کہتے تھے وہ دنیا سے بالکل بے پرواہ تھے. زاہد کہتے جسے کوئی پرواہ نہ ہو, زور بے پرواہی کرنا. دنیا کی انہیں کچھ پرواہی نہیں تھی, آتی ہے تو آئے, جاتی ہے تو جائے, کچھ پڑی نہیں. یہاں ساری ادھیڑ بن دنیا کے لیے. ازہد فرمایا کانوا ازہد فی الدنیا, دنیا سے بالکل بے پرواہ تھا. کافی پرواہ ان کو کس چیز کی تھی؟ ساری پرواہ ان کو آخرت کی تھی کہ اللہ ہماری آخرت اچھی کر دینا, جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. یہاں تو جیسے بھی گزرے چند دن گزار دینا ہے. امیری میں گزرے کہ غریبی میں گزرے کہ مرض میں گزرے کہ صحت میں گزرے, آرام میں گزرے کہ تکلیف میں گزرے, سفر میں گزرے کہ حضر میں گزرے, رنج میں گزرے کہ راحت میں گزرے, جیسے گزرنا ہے چند دن گزر ہی جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر آخرت میں جائے گا. پھر آخرت کی بات بھی کوئی آخرت کچھ. یہ دنیا قبر پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے اور آخرت قبر سے شروع ہو جاتی ہے. قبر دنیا میں ہے, قبر والا دنیا میں نہیں ہے. قبر اسی دنیا میں ہے لیکن قبر والا دنیا میں نہیں ہے. اب وہاں کتنے دن رہیں گے معلوم نہیں. تو فرمایا ان کی ساری فکر آخرت سے کیا لگی تھی, دنیا سے بالکل بے پرواہ تھا. اس لیے جسے دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو, ظاہر ہے کہ جب ایسے بندگان قدسی ہوں گے صرف آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں تو کسی کو خاطر نہیں لگا. پھر یہ سیل رواں جو تھا اس پر کوئی باندھ نہیں باندھ سکا. جیسا کہ کہنے والا نے رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں. ہمارا ایک دور تھا کہ جب اسلامی سیلاب آیا تھا کسی کے بند باندھنے سے نہیں رک رہا تھا کوئی بند. آج کہنے کے لیے 57 مسلم ممالک ہیں کہنے کے لیے, اور اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے. ایسا بھی نہیں کہ وہ غریب و نادار ہیں, سب کچھ دے دیا. ان کے پاس افرادی قوت بھی ہے, ان کے پاس بھرپور سرمایہ بھی موجود ہے. ان کے قدموں کے نیچے نہ جانے کتنے مادی ذخائر موجود ہیں کر کے پڑے ہوئے ہیں. کبھی کبھی منہ کھول کے دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے. ایسا نہیں لگتا کہ ان حکمرانوں کے پاس کوئی اسلامی ضمیر موجود نہیں ہے, بالکل نہیں. لوگ بھلے دفاع کریں, نہیں ہے. اسلامی تو بہت بڑی چیز ہے. انسانی ضمیر بھی ان کے اندر موجود ہے. جو غیر مسلم دنیا ہے وہاں ظلم اور ناانصافی کے خلاف, جبر و تشدد کے خلاف زبردست مظاہرے ہو رہے ہیں, لیکن ان کے یہاں کچھ نہیں. یہاں ناچ و رنگ ہو رہا ہے. یہ حال ہے. تو صحابہ کی شان یہ تھی کہ انہوں نے آخرت سے دل لگا لیا تھا, دنیا سے بے پرواہ. اب حالت یہ ہو گئی کہ لوگوں نے دل دنیا سے لگا لیا ہے, آخرت یاد نہیں رہی, بس صرف یہ ہے. اور جانتے ہو عقائد میں آخرت کا چیپٹر سب سے اہم. اسی لیے منافق بڑی ہوشیار آمنا باللہ والیوم الآخر جب کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر تو آخر کا نام لیتے تھے. یہ بہت اہم ہے عقیدے میں آخرت کا. جسے آخرت کا خیال نہیں سب کچھ کرے الٹا سیدھا سب کرے, اس کا ہاتھ کوئی باندھنے والا نہیں. انہیں ہر وقت آخرت کا خیال تھا. لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا یہ سب کچھ تو ہوگا لیکن میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ دین کے لیے قربانی پیش کرتا رہے. آپ سمجھیے, یہ بھی فرمایا ایک طبقہ دین کے لیے قربانی پیش کرتا رہے گا. یہی وہ ہے, یہ ان کی کوشش جو ہے آج سے جو شروع ہو گئی ہے تو قیامت تک جاری رہے گی. وہ ہمیشہ دین کے لیے کوشش کرتا رہے گا اور اپنی آخری کوشش اس راہ میں لگا دے گا. اسی کو جہاد کہتے ہیں. اپنی آخری کوشش کسی راہ میں لگانا وہ جہاد ہے. جہاد جہد سے بنا ہے. آخری کوشش لگا دینا اپنی, یہ جہاد ہے. میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ جہاد میں رہے گا. نہ کسی عادل کا عدل اس کو روک پائے گا, نہ کسی ظالم کا ظلم روک پائے گا. یہ جاری رہے گا ایک طبقہ. وہ آپ دیکھ رہے ہو. بات یہاں یہ ہے کہ دیکھتے ہیں یہاں کون سی قوت کام کر رہی ہے اور یہ کس کے اتحادی ہیں. یہ بڑی طاقتوں کی چھینا جھپٹی ہمیشہ سے چلتی رہی اور چلے گی. اس وقت جانتے ہو 3 بڑے کھلاڑی ہیں, امریکہ ہے, رشیا ہے, چائنا ہے.
یہ 3 بڑے کھلاڑی، چھوٹے چھوٹے کھلاڑی تو اور بھی ہیں۔ امریکہ کی فکر یہ ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ان 2 کا بھی ہم علاج کر دیں اگر، اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں تو پوری زمین کے حکمران تنہا ہم ہو جائیں گے۔ یہ امریکہ کی فکر ہے، اور اس کے اتحادیوں میں اتحادی تو بناتا نہیں ہے، مسلم غلاموں میں اتحادی نہیں بناتا۔ اہل تشیع کو چھوڑ کے سب جتنے ہیں سب ہیں، یہ امریکہ کی اتحاد ہے۔ تمام عرب ہیں اس میں، نام نہاد پاکستان ہے، ٹرکی بھی اسی میں ہے، تو نیٹو کا فرد ہے، اسی لیے اس کو مرد بیمار کہتے ہیں۔ ایک قدم ادھر چلتا ہے، قدم ادھر چکا، اس کا ٹھکانا نہیں۔ یہ صرف اپنی عوام کو باتوں سے خوش کرنے میں لگے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، صرف باتوں سے۔ یہ باتوں سے خوش کرنے کا وقت نہیں ہے، باتوں سے وہ خوش کرے جس کے پاس کوئی سبیل نہیں ہے، وہ باتوں سے، لیکن جس کے پاس کچھ سبیل ہے وہ اس کو بروئے کار لائے، سمجھا کے کچھ روک سکتا ہے تو روکے، سمجھانے سے بھی نہیں رکتا ہے تو آگے بڑھ کے سد راہ ہو جائے کہ ہم بھی کھڑے ہیں یہاں صاحب۔ پہلی ضرورت نہیں ہے کہ جنگ شروع ہو جائے، لیکن کچھ نہیں ہے، صرف پبلک کو بیوقوف بنانے میں لگے ہیں کہ دنیا کی عیش کو بٹا نہ لگے، بھلے آخرت میں جو کچھ ہوگا ہوگا، دیکھا گیا، بہت بھول گئے ہیں لوگ۔ اسی لیے قرآن نے آخر میں جو کہا تھا، اب ادھر آ رہا ہوں، ولا تہنوا، اور سست نہ پڑو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین۔ اب شرط لگائی، اگر تم مسلمان ہو تو، پہلے تم مسلمان ہو جاؤ پھر اللہ سے غلبہ مانگ لو، یہ شرط لگائی، ان کنتم مومنین، اگر تم مسلمان ہو۔ اقبال نے مذاق کے لیے نہیں کہا تھا، تم تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو، یہ مذاق میں نہیں کہا، یہ ریئل ہے۔ ہم تو انسان ڈھونڈ رہے نہیں مل رہا، تم پتہ نہیں مسلمان کس کو لے کے بیٹھے ہو، ہم انسان ڈھونڈ رہے نہیں مل رہا، انسان ہو، انسان اس کو میں انسان کہوں، آپ مسلمان کی بات، قرآن نے لگائی شرط، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ ایسے ہوں گے آپ نے سیکھے نہیں ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمانیات سیکھا آپ نے کچھ نہیں، کن کن چیزوں پہ ایمان ہے سیکھا کچھ نہیں سیکھا آپ نے، اور آپ کو تو کہہ دیا کہ نماز روزہ کر تو مولویوں کی بات مت آؤ بابا، کون ضرورت ہے، مت آؤ، کماؤ دنیا۔ علماء ہی سکھا سکتے تھے، کوئی نبی تو نہیں آئے گا سکھانے کے لیے، آپ نے کب سیکھا ایمان، ان کنتم مومنین۔ اور سن لو، یہ حق و باطل کی جنگ ہمیشہ سے ہوتی رہے گی، اور جب تک یہ دنیا ہے ہوتی رہے گی، یہ ختم ہونے کی نہیں ہے، حق و باطل کی جنگ۔ حق و باطل اگر آپ کی سمجھ نہیں آتا ہے تو سمجھ لو سچ اور جھوٹ کی جنگ۔ حق جس کو کہتے ہیں وہ سچ ہے، اور باطل جسے کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ کوئی جھوٹ کبھی سچائی پر غالب آیا ہی نہیں، آپ سچے ہو جاؤ، فتح آپ کی ہے، یہ قرآن نے کہا، آپ سچے ہو جاؤ۔ تو اس امت میں کچھ نہ کچھ تو سچے ہی ہیں، اور انہوں نے ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ یہ جو میڈیا بیان کرتا ہے سمجھ دنیا کا، یہ بکواس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پوری یہ دودھ، یہ جو جھوٹ کی دنیا ہے لرز کے رہ گئی ہے، انگشت حیرت دانتوں کے نیچے دبا کے بیٹھی ہے، وہ چند نہتوں نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایسے جب حضور کے دیوانے کھڑے ہوئے تھے، پوری دنیا کو انگشت بدندہ کر دیا تھا۔ ایسا کرتے رہیں گے وہ، یہ سب کا کام نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ دعا کرو اللہ ہمیں سچائی پسند ہے، جسے حق کہتے ہیں، اللہ باطل سے ہمیں بچائے، جسے جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، سمجھ میں؟ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ جس پر اللہ کی رحمت ہے وہ سچائی ہے، اللہ اپنی رحمتوں میں زندہ رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں موت دے، اور وہ بندگان خدا جنہوں نے اسی راہ میں زندگی گزاری ہے، اللہ ان کے قدموں میں ہم تمام کو دفن کر رہے ہیں، اور انہی کے پاک قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔